رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں، فرمایا یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائیں، یعنی جو جنت کے خزانے ہیں ان خزانوں میں سے اس کو نازل فرمایا۔ اور پھر اگلی بات سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں، یہ دو آیتیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو فرمایا وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانہ سے عطا ہوئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ جو عرش کے نیچے ہے اس خزانے سے مجھے یہ دو آیتیں عطا ہوئی ہیں۔ فرمایا اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ذرا بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، ذرا بھی عقل و دانائی، فہم و فراست رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو ضرور یاد کر لے۔ اور ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وظائف میں جیسے دیگر وظائف وہ کرتے، اسی طرح ان وظائف میں ان دو آیتوں کی تلاوت بھی شامل رہی ہے ہمارے بزرگوں کے رات کو سونے سے پہلے۔ تو آئیے آیت نمبر 285 پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول اس پر ایمان لے آیا جو ہم نے نازل فرمایا اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی، یعنی رسول بھی اس پر ایمان لے آیا اور مومنین بھی اس پر ایمان لے آئے۔ کلن ہر آمنا ایمان لے آیا باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان بھی، وقالوا اور عرض کرتے ہوئے، سمعنا اے ہمارے رب ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے مانا، غفرانک تیری بخشش ہے، ربنا اے ہمارے رب ہمارے لیے، وإلیک المصیر اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان کے متعلق بات کی گئی ہے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ اگر کوئی صاحب ان چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا، یہ پہلے بھی میں نے گزشتہ پیچھے ایک آیت گزری یہ گوش گزار کیا کہ رسولوں کی رسالت کے برابر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسالت کے اعتبار سے ہر رسول جو ہے وہ ایک برابری کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں لیکن کچھ رسول ایسے ہیں جن کے درجے اللہ نے بلند کر دیے۔ ایک رسول خاتم النبیین ہیں جو سید الابرار بھی ہیں، جو مہتاب بے مثال بھی ہیں، جو آمینہ کے لال ہیں، اور جن کے سر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا صحرا سجا کر کے بھیجا ہے۔ آئے سب سے آخر میں ہیں لیکن شان سب سے وراء الورا اور سب سے بالا ہے۔ تو رسالت کے اعتبار سے ہر نبی ایک برابری کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن درجات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کسی نبی کو کسی رسول کو ایک دوسرے سے افضل رکھا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 286 ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ
اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کبھی کبھی ہمارے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، سارے تے خیر دے سلسلے اے آزمائشاں صرف میرے واسطے ہی ہونیاں سی، یہ ساری گلاں میرے واسطے ہی ہونیاں سی۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، کبھی اپنے خیالوں میں، کبھی کیسے 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 معاملات۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ، اللہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، نفسن کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ فرمایا جتنی جس کے اندر اہلیت ہے اللہ اسی کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ فرمایا لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے وہی ہے، ما کسبت جو اس نے اچھا کمایا، وعلیہا مکتسبت اور جو اس نے برا کمایا وہ اس کے لیے وہی ہے۔ جو چنگا لے کر آئے، جو چنگا کمائے، جو اچھا کمائے، فرمایا اس کا انجام اس کے لیے اچھا ہے، اور جو برا کماتا ہے فرمایا اس کا انجام اس کے لیے برا ہے۔ پھر آگے یہ دعائیہ جملے ہیں، بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا ہماری بھول چوکوں پر، او اخطانا یا ہماری جو خطائیں ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ہم پر نہ ڈالنا، اسرن بوجھ، کما جیسے حملتا ہو تو نے ڈالا، علی الذین ان پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے پروردگار عالم ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلی امتوں پر تھا۔ اے ہائے اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ ہماری شکلیں نہیں بدلتی، اور ہمارے معاملات ہمارے ماتھوں پر آویزہ نہیں ہو جاتے، ہمارے گناہ ہمارے چہروں پر لکھ نہیں دیے جاتے۔ وگرنہ پہلی امتوں کا حساب اگر آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کروں تو بنی اسرائیل پر یہ تھا، اگر لباس کہیں سے ناپاک ہو جاتا، نجاست لگ جاتی، غلاظت لگ جاتی، تو ان کے لیے حکم شریعت یہ تھا کہ اپنے اس لباس کے ٹکڑے کو جلا دو، اس کو کاٹ پھینکو، اپنے لباس سے الگ کر دو۔ اور یہاں تک حکم شرع تھا ان کے لیے کہ اگر جسم پر کوئی نجاست لگ جاتی تو وہ جسم کا اتنا حصہ ان کو کاٹنا پڑتا تھا، تب جا کر کے پاکی حاصل ہوتی تھی۔ اور ان کے لیے عبادت کے ایک مخصوص جگہیں تھیں، ایک مخصوص سلسلے تھے، با علاوہ اس کے وہ کہیں جا کر کے عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اور بعض گناہوں پر ان کی توبہ صرف توبہ مانگنے سے نہیں ملتی تھی، بلکہ حکم پروردگار تھا کہ وہ اپنا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹیں گے تو ان کی توبہ اور بخشش قبول ہوگی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باران رحمت دیکھیے، کرم الہی دیکھیے، فضل الہی دیکھیے۔ فرمایا کہ میری امت جتنی بھی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہو، میرے محبوب کی امت جتنے بھی سیاہ پاپ ہوں، جتنے بھی گناہ ہوں، ایک بار آ کر سر بسجود ہو کر کے میری بارگاہ میں معافی کے صیغے الاپ دے، میں اپنے حبیب کے نالین پاک کا صدقہ اپنے حبیب کی امت کی بخشش کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرن ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ جیسے تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بھی جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، واعف عنا اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وارحمنا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، یار اس سے خوبصورت دعا کے الفاظ مجھے نہیں ملتے، یقین کیجئے، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے نا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اگر سیدھے لفظوں میں اس کا ترجمہ کروں گا نا تو یہ بنے گا، سونے ربا تیرا در چھڑ کے جائیے تے جائیے کتھے، ساڈا تے ہے ہی تو انا، انت مولانا تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا پروردگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین بس کافر قوموں پر اللہ ہماری مدد فرما۔ تو یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ایک خاص تحفہ بارگاہ الہی سے ملا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو ایسے تحفے میری امت کو ملے ہیں
جو میری امت سے پہلے کسی کو نہیں ملے۔ فرمایا ایک تو سورۃ فاتحہ ہے اور دوسرا فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ 2 آیتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے لیے یہ ایک بڑا مقام رکھتی ہیں۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے سورۃ بقرہ کا ترجمہ مکمل کیا، اور دعا کرتے ہیں الہی جس نے مکمل ترجمہ سماعت کیا، جو حصہ جس کے نصیب میں ہوا، الہی اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال زندگی میں اتنا وقت ضرور دے دینا کہ جس طرح آج سورۃ بقرہ کا ترجمہ ختم ہوا ہے، زندگی کی سانسیں ختم ہونے سے پہلے سورۃ ناس کا ترجمہ بھی ہم یوں ہی پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔